ہم اس وقت موجود ہیں ملک نسیم صاحب کے ساتھ، جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اسکینڈینیویا کے چیئرمین ہیں. اس کے ساتھ وہ سیکٹری ہیں ہیومن رائٹس کمیشن جو ورلڈ وائڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہ سویڈن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر بھی ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین. ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے یہاں جو ڈچ پارلیمنٹ میں کل اجلاس ہوا ادھر بھی آپ نے شرکت کی، اور اس کا آپ کی جو مصروفیات ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آپ کی عام روٹین میں ایز اے ہیومن رائٹ سیکٹری اور چیئرمین آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا ان موضوعات پہ اظہار خیال کر سکوں. آپ نے تعارف میں بتایا کہ میں پارلیمنٹیرین اس وقت نہیں ہوں. میں وہاں سوشل ڈیموکریٹس پارٹی کا ایگزیکٹو کا ممبر ہوں، اور ساتھ میں سویڈش کے جو کالمار سٹی ہے اس کی لوکل کونسل کا ممبر ہوں. جہاں تک کل کی اپنا مرزا مسرور احمد صاحب جو جماعت احمدیہ کے روحانی پیشوا ہیں ان کی تقریر کا تعلق ہے، بڑا اچھا موقع ملا مجھے ان کی تقریر کو سننے کا. اور پھر ڈچ پارلیمنٹیرین جو بار بار ایک سوال کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا موضوع جو تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب کو تنقید کا یا کوئی ایسی بات کا یا ایسی چیز لیں، وہ اسلام کو بار بار ہٹ کر رہے تھے کہ وہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا مذہب ہے، اسلام ٹیرورزم اور یہ جو سب اس وقت 52 ملکوں میں ہو رہا ہے یہ اسلام کی وجہ ہے. تو میرے نزدیک مرزا مسرور احمد صاحب نے جس نہایت خندہ پیشانی سے اور جس نہایت خوش اسلوبی سے بڑے ایک منجے ہوئے روحانی پیشوا اور ایک آپ سیاسی لیڈر تو دنیا میں ہیں لیکن ایک سیاست کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی، کرٹیسزم سنا، اور بڑے پیار سے جو اسلام کا پیغام ہے، محبت اور پیس، اسی زبان میں ان کو جواب دیا. اور بار بار یہ کہا، جب انہوں نے بار بار ان سے یہ کہا کہ آپ کے خیال میں آپ کے نزدیک یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس میں کوئی لمیٹیشن کی جائے، کو محدود کیا جائے، تو انہوں نے بار بار سمجھایا کہ دیکھیں اس میں جو انسان کو جہاں تک بولنے کا آزادی ہے وہاں تک سننے کی بھی آزادی ہونی چاہیے، اس چیز کو رسپیکٹ کے ساتھ دیکھیں. بار بار انہوں نے کہا. لیکن جب انہوں نے چاروں سیاستدانوں نے ان کو یہی سوال کیا تو آخر میں پھر مرزا صاحب نے یہ بڑی خوشروبی سے انہوں بتایا کہ دیکھیں آپ کے ملکوں میں بھی یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر ڈیموکریٹی آپ میں بھی حد ہے، اور حد لگی ہوئی ہے. کہ مثال کے طور پر انہوں نے جو مثال دی کہ جنگ عظیم کے بعد جو ہولوکوسٹ کے متعلق دنیا میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے متعلق کسی قسم کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اگر کہے تو اس پہ حد تک لگتی ہے، اس پہ سزائیں ہیں. کہ ایز اے ہیومن رائٹ کے جو آپ کمیشن کے چیئرمین اور ایک دوسرے کے سیکٹری ہیں، تو اس کی کیا آپ کی مصروفیات ہیں اور آپ کے کیا تاثرات ہیں آپ کے کام کے بارے میں؟ اس سلسلے میں ہم اس وقت جو دنیا کے بعض ممالک میں پرسیکیوشن ہے، منورٹیز کی پرسیکیوشن ہے ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہی لوگ یورپین لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں کہ جی انسان کو بیسک ہیومن رائٹس ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ تمام سٹیزن جو ہیں ملکوں کے سٹیزن ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت کا پہلا قدم جو ہے، پہلی پلر جو ہے وہ ووٹنگ کا رائٹ ہے. اور اس لیے ہم دنیا کے ایسے ممالک میں جہاں ان کے سٹیزنز کو ووٹ کا حق نہیں ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں گیا ہوا تھا، وہاں بھی تقریباً 56 ملکوں کے پارلیمنٹیرینز تھے، پاکستان کے بھی آئے ہوئے تھے. تو اس بات کو ہم نے اٹھایا کہ چند ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں وہاں ان لوگوں کے سٹیزن کو ووٹ کا حق نہیں ہے. تو یہ جمہوریت کی یہ لوگ یورپین لوگ اور جو یونائٹڈ نیشن میں تمام انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ان کا بعض دفعہ ڈبل سٹینڈرڈ نظر آ جاتا ہے کہ بعض ایسے ممالک جہاں ان کا بہت کمانڈ ہے ان ملکوں میں اس وقت وہاں کے سٹیزن کو ووٹنگ کا کوئی حق نہیں ہے.